اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں ہمسایوں کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے، اتنی زیادہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی تاکید آپ فرماتے ہیں ہمسایوں کے حقوق کی کہ ہمیں گمان گزرنے لگا کہ شاید انہیں ہمسایوں کو یعنی وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا جائے گا، اتنی تاکید۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا ہمسایہ اس کی اذیتوں سے محفوظ نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں خاتون کی نماز روزہ صدقہ بہت اچھا ہے، البتہ وہ اپنی زبان سے ہمسایوں کو اذیت دیتی ہیں، تو ان کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آگ میں ہے، جہنم میں ہے۔ انہی صاحب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں خاتون کے روزے نماز اور صدقہ کا ذکر لوگ کم ہی کرتے ہیں، اور صدقہ بھی وہ پنیر کے چند ٹکڑے ہی کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی زبان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو پیٹ بھر کر سویا اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا تھا اور اسے یہ بات پتہ تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کوئی شخص اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار پر لکڑی رکھنے سے منع نہ کرے۔ لکڑی سے مراد کے یعنی جیسے کیل وغیرہ ٹھونک کر کوئی تارے باندھنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، اس زمانے میں لکڑیاں لگائی جاتی تھی مختلف کاموں کے لیے، تو انہیں اس طرح کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ آپ کی مشترکہ دیوار استعمال کرنا چاہے تو اس پر اعتراض نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے ہمسائے کو اپنے چولہے کے دھوئیں سے اذیت مت دو، اپنے ہمسائے کی ہوا مت روکو، اس کی دھوپ مت روکو۔ آج انہی بنیادوں کے اوپر لا آف ٹورٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا، قانون ہے، قانون کی شاخ ہے لا آف ٹورٹ، اس میں جو ہے یہی مسائل جو ہے وہ زیر بحث آتے ہیں کہ بھئی ہماری دھوپ رک گئی اور یہ بلڈنگ اونچی ہے اور ہمیں یہ دقت آتی ہے۔ تو اسلام نے ہمسایوں کے حقوق میں آج سے 1450 سال پہلے یہ اصول پیش کیے، مبادیات پیش کیے۔ تو ہمسایوں کے حقوق اس قدر زیادہ ہیں اور ان کی پوچھ ہوگی، 40 گردائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے آپ کی ہمسائیگی میں شامل ہیں، اور ان کے حقوق کے متعلق سوال ہوگا کہ ادا کیے یا نہیں کیے۔ تو سب سے بڑا حق کیا ہے؟ جہنم سے بچانا، ان کی عزت کو اپنے ہاتھوں سے، زبانوں سے محفوظ رکھنا۔ تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ آیا ہم اپنے ہمسایوں کے لیے اچھے ہیں یا برے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایک مومن کے لیے اچھا ہمسایہ اور نیک بیوی ہے۔ تو کیا ہم کسی کے لیے نعمت ہیں یا کسی کے لیے آزمائش اور مصیبت ہے؟ یہ ہمارا کام ہے، ہم ویسے ہی ہیں جیسے ہمیں ہمارے اہل محلہ، اہل علاقہ کہتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ہمسایوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے ادائیگی میں، اور ان کے حق میں بہتر سے بہتر بننا ہم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔